سر ایسا تھا کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہوئیں 2010 سے. میں پڑھا رہا ہوں 1998 سے 1998 سے پڑھا رہا ہوں, اور 2001 میں میں نے پہلا ایک ادارہ, ایک اکیڈمی اور اسکول میں نے اسٹیبلش کیا جو کہ گلشن راوی میں واقع ہے. اور میرے جو میں بچوں کو پڑھاتا تھا وہ پڑھانے کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں گائیڈنس کی بات کرتا تھا, گرومنگ کی بات کرتا تھا, انٹرپرسنل سکلز کی بات کرتا تھا. مجھے بھی خبر نہیں تھی کہ وہ ساری بات چیت جو سبجیکٹس کے علاوہ ہے, فزکس, کیمسٹری, انگلش, اردو کے علاوہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اعزاز بخشے گا کہ وہ پھیلنے لگ پڑے گی. تو جب ریکارڈنگز ہونا شروع ہوئیں 2010 میں, تو یہ ابتدا میں یہ لیکچر یوٹیوب پہ پڑے تھے, tune.pk پہ پڑے تھے, فیس بک پہ تھے. ان کا کوئی زیادہ ویو نہیں ہوتا تھا, ان کو زیادہ لوگ نہیں دیکھتے تھے. لیکن اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ 2015 اکتوبر میں یہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی, اور یہ اتنا تیزی کے ساتھ وائرل ہوئی کہ ہمیں فیڈ بیک آنے لگ پڑی جگہ جگہ سے. ایز گیسٹ اسپیکر کال بڑھ گئی. میں پہلے بھی پڑھا رہا تھا, میں اداروں میں بھی جانے لگ پڑا تھا, گورنمنٹ کے بے شمار اداروں میں 2015 تک میں پڑھا چکا تھا. لیکن جو گیسٹ اسپیکر کال تھی بہت زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ 2016 میں میں نے کئی ملکوں میں گیا ایز گیسٹ اسپیکر. تو ہم نے سوچا 2016 میں کہ یہ وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے, یعنی ایسا کیا کانٹینٹ تھا. سب دوستوں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. تو سب کا کہنا یہ تھا کہ یہ گائیڈنس جو آپ ویڈیوز کے ذریعے دے رہے ہیں, یہ کام تھا یونیورسٹی کا, یہ کام تھا کالج کے پروفیسر کا, یہ کام تھا اسکول کے ٹیچر کا, جو کہیں مس ہو گیا. لہٰذا تعلیم کا نظام سارے کا سارا ڈگری, نمبر اور جی پی اے کے پیچھے بھاگنے لگ پڑا. اور یہ آپ دیکھیے چند سالوں میں یہ بڑھا ہے, یہ مزید بڑھ رہا ہے. یعنی آن لائن کلاسز سے فائدہ ہونا چاہیے تھا, لیکن آن لائن کلاسز بھی ایک بہت بڑا کہہ لیجیے ایک فارمیلٹی سی بن گئی ہے. وہ پہلے سے بھی کوالٹی نیچے چلے گی تعلیم کی. تو یہ ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ, اس کا ایک منظم سسٹم ہمیں بنانا چاہیے. ہم نے سوچنا شروع کر دیا. 2017 میں ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور سوچا یہ کہ اس روسٹم پہ, اس جگہ پہ جتنے گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کو ہم ویلکم کریں گے. یہ ایک ٹرائنگل بنے گی, ایک اسٹیفن آر کوئے کا رول ہے ون ون رول. لیکن ہم نے سوچا کیوں نہ ہم 3 ونز پہ بات کریں, ون 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 رول. اور وہ 3 ونز کیا ہیں؟ پہلا ون یہ ہو کہ مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے, ینگسٹرز کا فائدہ ہو. ہماری زیادہ تر جو آڈینس ہے اس کی ایج 25 سے 35 سال ہے. یہ مطلب اسٹیٹس ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے ویڈیوز کا, تو زیادہ تر یہ ویڈیوز 25 سے 35 سال کے لوگ دیکھتے ہیں. دوسرا ہمیں پتہ لگا یہ ساری جو ویڈیوز ہیں, یہ جو ویڈیوز ہیں سب کی سب, ان میں جو کانٹینٹ ہے, اس کانٹینٹ میں طاقت اتنی ضرور ہے کہ ہم نے آج تک نہیں کہا پلیز فارورڈ. آپ کو میری کسی ویڈیو میں نہیں ملے گا کہ جی پلیز سبسکرائب کریں, بیل کا بٹن دبا دیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایک ویڈیو بھی ایسی نہیں ملے گی آپ کو. میں نے شاید دوسروں کے چینلز یوٹیوب بچے آ جاتے ہیں میرے پاس, وہ کہتے ہیں سر میرے چینل کا ذرا کہہ دیں, اور میں اس میں کہتا ہوں کہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کے چینل کے لیے کہہ رہا ہوں, ان کو سبسکرائب کریں. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر آپ کے کانٹینٹ میں جان ہے, آپ کی بات میں وزن ہے, آپ کا نظریہ جو ہے وہ کارآمد ہے, آپ کی بات, آپ کا فلسفہ, آپ کی سوچ جو ہے وہ فائدہ مند ہے, تو وہ زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے. آپ کو کہنا نہیں پڑتا, آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا. تو سر یہ پھیلنے لگ پڑی. جب یہ ادارہ بنا تو ہم نے اب تک جتنے کورسز کروائے, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, ہر طرح کے کورس, ایون یہ کلاس روم جو آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. ایون پیڈ کورس ہے کوئی, کیونکہ بڑے نامنل سے چارجز ہم لوگ لے کے کرواتے ہیں, وہ سب کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں. مثال لیجئے 12 بیچ یہاں سے پاس آؤٹ ہوئے کہ ٹرینر کس طرح بنا جا سکتا ہے, جسے ٹرین دی ٹرینر کہتے ہیں جی, ٹھیک ہے جی. تو وہ TTT ہم نے اس کا ایک بنا لیا آسان سا سمجھنے کے لیے. تو TTT 1 سے TTT 12 تک جتنے ٹرینرز اور اسپیکرز یہاں پر آئے سب کی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں. تو کتنی آسانی کہ کوئی یہاں موجود نہیں بھی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. ایون کہ ہمارے جو اسکالرشپ کے پروگرامز ہیں, اسکالرشپ کے پروگرام کا نام ہے تعلیم ممکن, تو تعلیم ممکن کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو جاتی. حالانکہ وہ بچے ہم نے بڑی محنت سے سلیکٹ کیے, انٹرویوز لے کے اور ان کی یونیورسٹی کی ریکمنڈیشنز کے بعد, لیکن ان کے بھی جو سیشنز ہو رہے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں, اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہم یہاں بیٹھے کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری دنیا یوٹیوب اور فیس بک اور باقی میڈیمز کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانے لگ پڑتی ہے. تو یہ وہ سارا کانٹینٹ اور سارا میسج ہے جو یہاں پروڈیوس ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے ایک کمرے کی طاقت ہے, یعنی اس بلڈنگ میں کئی چیزیں ہیں, بورڈ رومز ہیں,
ڈیجیٹل رومز ہیں، ریسرچ رومز ہیں، کانٹینٹ ریسرچرز ہیں، بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کلاس روم کو ہم اسٹوڈیو کہتے ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیجئے یہ اسٹوڈیو کی اتنی طاقت ہے، کلاس روم کی اتنی طاقت ہے کہ اس میں بھی اگر آپ کا اچھا کانٹینٹ ہے تو وہ ملینز میں دیکھا جاتا ہے. اور اگر آپ کلاس میں چھوڑ کے مجموع میں بات کر رہے ہیں لیکن اس میں جان نہیں ہے تو وہ پھر کہیں نہیں پہنچتی. تو یہ سارا ہمارا موٹیو تھا جس میں اللہ نے برکت اور خیر ڈالی. اور ہر مہینے دیکھیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، وزٹ فاؤنڈیشن ایک پروجیکٹ ہے. وزٹ فاؤنڈیشن پروجیکٹ میں ہمیں جتنی اپلیکیشنز آتی ہیں ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہر مہینے 8 10 12 گروپس مختلف جگہ سے، آپ کی بسز باہر کھڑی ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، KPK سے آئے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کو بھیجا ہے، کس طرح بھیجا ہے، پورا پروسیس ہوگا. مجھے کہا گیا، میں نے کہا جی مور دین ویلکم. تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں جو خدمت ہم کر سکتے ہیں بلا معاوضہ، بغیر کسی معاوضے کے، کہ جو ہمارے مہمان ہیں، ہم بحیثیت قوم بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، تو ہم ان کی کوئی خدمت کر سکیں، ہم کو چائے اچھی سرو کر سکیں، کوئی بسکٹ کھائیں، آپ کو سموسے جاتے ہوئے کھائیں، کوئی مٹھائی انجوائے کریں، آپ کو چائے پئیں، آپ کو کوئی یہاں اچھی یاد بنے. ٹھیک ہے جی، ہاتھ میں کتاب لیے جائے. یہ لیکچرز، یہ سیشنز، ان کے کوئی چارجز نہیں، صرف آپ کے یہاں تک آنے کی آپ نے زحمت کی ہے اور ہم نے آپ کو آپ کی سیوا کر دی ہے. جو خدمت ہم کر سکتے تھے آپ کر دی. یہ یاد رکھیے گا، جو بھی آسانی آپ کسی کو دیتے ہیں وہ آسانی آگے چل پڑتی ہے. میں چند دن پہلے یونیورسٹی میں، اپنی ہی یونیورسٹی میں گیا اور میں نے کوئی اسکالرشپ کے انٹرویوز لینے تھے. تو ایک بچے کا انٹرویو لیتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے آج یہ تمہیں اسکالرشپ مل رہی ہے، تم ڈیزرو کرتے ہو، لیکن 4 سال بعد ڈگری ختم ہونی ہے، اس سے اگلے 4 سال بعد تم پتہ نہیں کتنے کامیاب ہوگے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ سر میں بھی آپ کی طرح واپس آ کے اسکالرشپ دوں گا، کسی کو میں بھی کسی کو فنڈ کروں گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ آسانی جو آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ آسانی آگے چل پڑتی ہے. اس وزٹ فاؤنڈیشن جس پروجیکٹ کے زیر سایہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ تھا. وہ فلسفہ تھا کہ اشفاق احمد صاحب کا جو داستان سرائے، وہ اس کا ایڈریس ہے 121 ماڈلز ہوں. تو وہ اشفاق صاحب اور بانو قدسی اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، لیکن ان کی طرف بھی کچھ آتا تھا، وہ سیوا کرتے تھے. تو اس جگہ پہ 2 چیزیں مل جاتی تھیں، ایک کھانے کو کچھ اچھا، اور دوسرا اچھی بات. اور آپ حدیث رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کیا خوبصورت حدیث ہے. ایک کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا 2 باتیں، ایک کھانا کھلانا اور دوسرا اچھی بات کرنا، خیر کی بات کرنا. تو وہ جو اسلام تب نریٹ کیا، اس کو پریکٹیکلی بڑی دنیا نے اشفاق صاحب کے ڈیرے پہ دیکھا، جسے داستان سرائے کہتے ہیں. اور اسی کی یاد میں اور اس حدیث کی روشنی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی آئے بلا تفریق کہ اس کا نظریہ کیا ہے، وہ حلیے سے کیسا ہے، اس کی سوچ کیا ہے. ہمارا کام سیوا کرنا، ہمارا کام آسانی دینا، ہمارا کام اس کو ڈائریکشن دینا. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی شکل میں ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا اس کے پیچھے نظریہ جی.